اچھا جی، تو آپ لوگ جو ہے وہ جو آپ کا چل رہا تھا وہ ایک صحیح بخاری کے دروس چل رہے تھے، اور اس میں جو ہے وہ کم از کم آخرت اور دل کو نرم کرنے والی حدیثیں اور کم از کم دین سے ایک انسان کنیکٹڈ رہے، اصل میں یہ چیز ہے نا. تو مقصد یہی ہے اس اسٹاف کے جو سیشنز ہو رہے ہیں ان میں مقصد یہی ہے کہ کم از کم جو ہمارے ادارے میں جو کہ ایک دینی ادارہ ہے نا جس کا ایک مقصد ہے، کم از کم ہمارے ادارے کے ہمارے جو اسٹاف ہیں ان کا بھی مقصد یہی ہونا چاہیے، بلکہ اسٹاف کا کیا پوری دنیا انسان کا مقصد یہی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے. تو ہم ذرا سوچ بچار کریں اس میں. آپ سے میں پوچھوں گا بھی، ڈسکشنز بھی ہوں گی، انٹریکشن بھی ہوگی انشاءاللہ. یہ کوئی درس نہ سمجھے گا، یہ درس نہیں ہے، ٹھیک ہے. بات چیت ہے، ڈسکشن ہے، کاؤنسلنگ ہے، یہ ساری چیزیں آپ ملا کے کچھ نہ کچھ ہم نتیجے نکالنا. پتہ نہیں کیا نام دے سکتے ہیں اس کو، جو بھی نام ہے بہرحال دے دیں. تو یہ ایک مکسچر ہے ان تمام چیزوں کا. تو ہم کچھ شروع میں ابتدا میں ہر ہفتے ہم کچھ نہ کچھ بات کریں گے اپنے دین کے تعلق سے، کہ ہم نے آگے اصل میں ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. بنیادی مقصد ہر مسلمان کی تو اللہ کی عبادت ہے، ٹھیک ہے. جو بنیادی سوالات ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. اب اگر مثال کے طور پر آپ فرض کریں آپ کی ایک صبح اچانک آنکھ جو ہے وہ ایک بڑی سی شپ پہ کھلتی ہے، بڑی سی بوٹ ہے، اس پہ آپ دیکھتے ہیں اس پہ اسپورٹس فیسلٹیز بھی ہیں، اس پہ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، اس پہ طرح طرح کی عیاشیاں اور پارٹی موجود ہے. تو آپ جب اٹھ کے یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں کچھ بنیادی سوالات ہوں گے نا، کہ بھائی میں کہاں سے آ گیا، یہاں پہ کون لایا مجھے. اور پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ میں نے کرنا کیا ہے یہاں پہ. تیسرا سوال یہ ہوگا کہ میں جا کہاں رہا ہوں، میری ڈیسٹینیشن، میں کہاں پہنچنے والا ہوں. یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو ہر انسان نے حل کرنے ہوتے ہیں. تو یہ کافر بھی حل کرتا ہے، مسلمان بھی حل کرتا ہے. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہمارا مقصد کیا بس صرف کھانا پینا کمانا اور اس کو یوٹیلائز کرنا اور دنیا کی زندگی میں عیاشی کرنا، بس یہ سب کر کے ہم مر مٹ جائیں گے. تو یہ تو جانور بھی کرتا ہے، جانور بھی کھا پی کے روز جو ہے وہ اسی طرح زندگی گزارتا چلا جاتا ہے. تو ہمارا کوئی الگ سے مقصد ہونا چاہیے نا، ہم نے کچھ الگ سے تو چیز کرنی ہے. اگر میں روز کسی ادارے میں آ رہا ہوں یا روز میں کوئی جاب پہ جا رہا ہوں تو میرا مقصد صرف کمانا ہے کہ وہ میں کماؤں گا اور میں کھا پی کے سو جاؤں گا، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دی ہے، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اپنی زندگی کے ساتھ کہ جس کا مجھے فائدہ ہو اس زندگی میں کہ جو ہمیشہ رہنا. اب اگر میں جو اس دنیا کی زندگی میں جو ٹائم پیریڈ گزارتا ہوں وہ کتنا ٹائم ہے، زیادہ سے زیادہ 60 70 80 سال. لیکن اگر میں قبرستان کا وزٹ کروں تو قبرستان میں جو لوگ مدفون ہیں، آپ ان کی اگر اس پہ جو تختیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں اس میں تاریخ وفات دیکھیں گے تو کوئی 100 سال پہلے فوت ہوا ہوگا، کوئی 150 سال پہلے، کوئی 200 سال پہلے. یعنی قبر کی زندگی میں اس نے 150-200 سال گزار چکا اور دنیا اس نے 60 سال گزاری ہے. یعنی صرف قبر کی زندگی ہی دنیا کی زندگی سے بہت زیادہ ہے. اور پھر قبر کی زندگی بھی عارضی زندگی ہے، قبر کے بعد بھی جو ہے وہ آخرت کی اور وہ ہمیشہ کی ہے. تو میں نے اس مختصر سی، اب پتہ نہیں 60 سال کی ہے یا اگلے لمحے میری وفات ہو جائے یا اگلے دن ہو جائے، مجھے نہیں پتا میری زندگی کتنی سی ہے، لیکن اس زندگی میں نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ جو کھانے پینے عیاشیاں کرنے سے بہت زیادہ اوپر ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، کہ کفار جو تھے ان کا مقصد دنیا کی زندگی یعنی دنیا کی ظاہری زندگی تھی، لیکن حقیقی جو علم تھا، ریئل نالج، وہ آخرت کا تھا، وہ اس سے غافل ہوا کرتے تھے. تو اب آپ نے ہر بندے نے ارریگارڈلیس آف کہ میری پوزیشن کیا ہے اس آرگنائزیشن میں، یا میں کتنا بڑا آدمی ہوں، یا میں پیسے والا ہوں یا پیسے والا نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ دین اسلام، یہ مقصد حیات جتنا ایک رکشہ ڈرائیور کا ہے اتنا ایک کمپنی کے سی ای او کا بھی ہے. دونوں کا مقصد حیات ایک ہی ہے،
اسی لیے جب وہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو وہی دونوں ایک ہی حالت میں نکلتے ہیں، اور جب وفات ہوگی، اس دنیا سے رخصت ہوں گے، تو وہی ایک ہی چادر میں لپٹے جائیں گے اور اکیلے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو ان چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ کون کتنے پیسے والا ہے، کون کتنا ذہین ہے، کون کتنا وہ ہے، دین سب کے لیے ہے۔ اگر آپ سب ماشاءاللہ پریکٹیکل لائف میں، اور کچھ لوگوں نے یہ بات جان لی ہوگی کہ ایک انسان اس دنیا کی زندگی میں کتنا اکیلا ہے، یعنی وہ پیدا بھی اکیلا ہوا تھا، کہیں ایسا موڑ دنیا کی زندگی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دکھاتا ہے کہ تو بہت اکیلا ہے، تو اپنی ضرورت نہ والدین، اپنی بیوی، اپنے بچوں، کسی سے پوری نہیں کر سکتا، تیرے اندر ایک خلا موجود ہے جو صرف تجھے، جب تو میرے ساتھ تعلق جوڑے گا تو وہ خلا، وہ گیپ فل ہوگا، تو اکیلا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے بندے کو، تبھی بندے کے دل میں ایک وہ ہوتا ہے کہ یار ڈپریشن ہر بندے کے اس میں آتی ہے، ہر بندہ غم زدہ، لون لینس، اکیلا پن فیل کرتا ہے۔ تو زندگی میں کئی ایسے موڑ آتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ تو اکیلا ہے، تو میرے ساتھ تعلق جوڑ لے، اکیلا نہیں رہے گا۔ تو انسان اگر بہت دیر سے پہچانتا ہے، بہرحال پہچان لے، اسے پہچان لینا چاہیے آیا بھی اکیلا ہے، مصیبتوں میں ہے، ایسی مصیبتیں آئیں گی کہ اس کے ساتھ لڑنے والا اور کوئی اس کے علاوہ نہ ہوگا، وہ اکیلا ہوگا، اس کے والدین بھی کچھ نہیں کر سکیں گے، اس کی بیوی بھی کچھ نہیں کر سکے گی۔ تو زندگی بھی اس نے اکیلے لڑنی ہے، دنیا کی جنگ اکیلے لڑنی ہے، مرنا بھی اس نے اکیلے ہے، قبر بھی اس میں اکیلے ہی جانا ہے۔ ان تمام موڑ پر اگر اس نے اللہ کا ساتھ نبھایا، اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق کو نبھایا ہے اور اس کو قائم کیا ہے، تو پھر تو وہ کامیاب ہے۔ تو پھر موت کے وقت جو سب سے زیادہ ایک انسان کو اللہ کی ضرورت ہوگی یا ایک سپورٹ کی ضرورت ہوگی، اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ملائکہ اتاریں گے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پوری زندگی اس رب پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہوئے آئے، اور پھر اس پر ڈٹ گئے، موڈی نہیں تھے، ڈٹ گئے، تو اللہ ملائکہ ان پر اترتے ہیں موت کے وقت کہ بھائی کوئی خوف، کوئی غم، آگے فیوچر ہے، اس کا فیوچر کا کوئی خوف نہیں، پیچھے بیوی بچے چھوڑا ہے، اس کا کوئی خوف نہیں، غم اور خوف اس کی ملائکہ، ولا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ کوئی خوف۔ اب ہمیں جو ہوتا ہے عموماً فیوچر کا ہی خوف ہوتا ہے نا، فیوچر کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو جس کے ہاتھ للہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون، اللہ کے ہاتھ میں فیوچر ہے، اللہ کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کے خزانے ہیں، تو میں اس سے منہ موڑ کے اگر میں یہاں وہاں لوگوں کو خوش کرنا شروع کر دوں اور فلاں کی سورس اور فلاں سے تعلقات کہ بھائی برے وقت میں یہ تعلقات کام آئیں گے، برے وقت میں یہ سورس کام آئے گی، عرش والے کی سورس کو ہم جو ہے وہ ٹھکرا کے اگر یہاں وہاں کی سورس لگا رہے ہیں تو یقیناً نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے تو ہمیں یہ مقصد طے کرنا ہے کہ بھائی ہم کیا کرنا ہے اس دنیا میں، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ سوال یہ ہونا چاہیے، مقصد نہ آپ طے کریں گے نہ میں طے کروں گا۔ یہ جو ہم اپنے اپنے مقاصد طے کر لیتے نا، کہ ہم نے مثال کے طور پر آپ میں سے ہر کسی کا ایک آگے ایک خواب ہوگا، خواب ضرور ہو سکتا ہے، یہ پلاننگ ضرور ہو سکتی ہے، مقصد نہیں ہو سکتا۔ کہ مثال کے طور پر میں نے اس آرگنائزیشن میں کام کر کے اتنا گرو کرنا ہے، اور پھر میں یہاں سے اتنا ایکسپیرینس لے لوں گا تو میں اور جگہ کہیں اپلائی کروں گا، یا میں یہیں پر رہوں گا تو میری ایک پروموشن ہوگی اور میں گرو کرتا جاؤں گا۔ سب کا ہی ہوتا ہے، ایک آرگنائزیشن میں آپ ایک ہی جگہ آپ رہیں گے، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو نہ کوئی گول ہے نہ کوئی عقل مندی والی بات ہے۔ تو آپ گرو کریں گے، آپ ایکسپیرینس گین کریں گے، آپ اپنے آپ کو کہیں دنیا کے اعتبار سے کسی پوزیشن پہ دیکھنا چاہتے ہیں نا، کہ آج میں ہوں، اگلے 5 سال میں اپنے آپ کو یہاں دیکھتا ہوں۔ یہ کوئی پان کا کھوکھا تو نہیں ہے کہ پہلے سال جو کام کیا تھا وہی جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو کوئی ایک وہ ہے، ایک آرگنائزیشن میں آپ کام کر رہے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو گرو کرنا ہے اور آپ یہ پلاننگ میں ہیں، لیکن یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد اور پلاننگ میں فرق ہوتا ہے۔ آپ مثال کے طور پر ایک نوجوان کا پلان ہوتا ہے کہ او لیولز کروں گا، اے لیولز کروں گا،
پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں پڑھوں گا, انجینئرنگ کروں گا, اور پھر میں یہاں پہ جاب کے لیے اپلائی کروں گا. یہ اس کی پلاننگ ہے, یہ مقصد حیات نہیں ہے. مقصد اور پلاننگ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ پلاننگ کے حد تک ہی رہے. اگر پلاننگ مقصد بننا شروع ہو جاتا ہے تو مسئلہ یہاں پہ آنا شروع ہوتا ہے. یعنی اگر میں نے اپنی گروتھ کو, اپنے کریئر کی گروتھ کو, اگر میں ڈیزائنر ہوں, اگر میں ایڈیٹر ہوں, میں جو بھی ہوں, یا کیمرہ مین ہوں, جو بھی اکاؤنٹنٹ ہوں, میں اگر اپنے آپ کو اگلے 5 سال میں بہتر اکاؤنٹنٹ دیکھنا چاہتا ہوں, یا بہتر کیمرہ مین یا ایڈیٹر یا ڈیزائنر, اچھی بات ہے, یہ پلاننگ ہے, یہ مقصد نہیں ہے. اگر میں نے اس کو مقصد کب بنتا ہے, جب میں اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا شروع کرتا ہوں, اور جب مجھے یہ نہیں ملے, اللہ کی بھی تو مشیت ہوتی ہے نا, تقدیر ہوتی ہے. آپ کی پلاننگ کے حساب سے کوئی چیز ملتی ہے, کوئی چیز نہیں ملتی. آپ کی پلاننگ ہوتی ہے میری شادی ہو جائیں گی, بچے ہوں گے, بچوں کی شادی ہوگی, بعض اوقات نہیں ملتی. اللہ کی تقدیر میں نہیں ہوتا کہ آپ کو اولاد ہو یا آپ کی شادی ہو, جو بھی. تو جب وہ پلاننگ نہیں ملتی تو آپ مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی جو آپ نے پلان کیا ہوا تھا اپنے لیے, اللہ کی بھی تو پلان ہے نا, اللہ کی بھی تو تدبیر ہے, اللہ نے بھی تو آپ کے حق میں فیصلے کیے ہوئے نا, اللہ ہی نے کیے ہوئے ہیں. تو اگر یہ مقاصد, یہ پلاننگ مقصد میں تبدیل ہو جائے, سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پلاننگ کیا ہے؟ جو ہم خواب دیکھ رہے ہیں, پلان کر رہے ہیں کہ میں اگلے سال, اگلے 2 سال بعد کہاں ہوں گا. مقصد کیا ہے؟ کہ جس کے ارد گرد میری پلاننگ گھومتی ہے. پلاننگ کو ایک اسٹریٹجی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پر مقصد میرا اس ریسٹورینٹ میں کھانا کھانا ہے, مقصد میرا کھانا کھانا ہے. اب ریسٹورینٹ چوز کرنا, جاؤں گا کیسے وہاں پر, یہ سب پلاننگ ہے. اگر میں نے کھانے کو چھوڑ کے میں پوری زندگی اسی میں لگا دوں, میں نے جانا کیسے ہے اس ریسٹورینٹ پہ, کون سا ریسٹورینٹ ہے, اسی میں باتیں چل رہی ہیں, اسی میں 1 گھنٹہ نکل گیا جی, کون سا ریسٹورینٹ. تو اب آپ نے کیا کیا, اب آپ اس مقصد پر فوکس کر پائیں گے, بلکہ مقصد ہی ضائع ہو جائے گا. ایسا ہوتا ہے نا, کبھی دوستوں میں آپ بیٹھے ہیں یا فیملی میں بیٹھے ہیں, جی کون سا مقصد کھانا ہے, باہر کا کھانا ہے, ٹھیک ہے, یہ مقصد طے ہو گیا. اب جناب 1 گھنٹہ اسی میں لگا ہوا ہے, یا پلاننگ چل رہی ہے کہ بھائی کون سے ریسٹورینٹ میں کھانا ہے, پھر وہاں پہ چلے گئے تو کیا کھانا ہے. اب اسی میں جو ہے وہ آپ کا ٹائم نکل گیا اور آپ مر گئے. مقصد کہاں گیا؟ مقصد تو نہیں ادا ہوا. اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ اللہ پوری زندگی اس پلاننگ میں گزار دی. تو اللہ کو بھی تو جواب دینا ہے نا ہم نے. تو بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ سب پریکٹیکل لائف میں ہیں, اور ہمیں یہ چیزیں سوچنی چاہیے. ایک نوجوان ہے, ایک پڑھنے پڑھانے کی عمر میں, اس کی سوچ الگ ہوتی ہے, اس کی سوچ تھوڑی سی امیچیور ہوتی ہے, لیکن ہماری سوچ تھوڑی سی میچیور ہوتی ہے. ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں مختلف اینگل سے. تو ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ بھائی یہ جو پلاننگ ہے نا, میں نے دنیا میں کیسے کمانا ہے, میں نے میرے خواب کیا ہیں, میں نے کیا اپنے آپ کو دیکھنا ہے, یہ مقصد نہیں بننا چاہیے. یعنی اس کے ارد گرد میری زندگی نہیں گھومے. اگر یہ مجھے ملے تو میں خوش ہو جاؤں, نہیں ملے تو میں ناراض ہو جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعیس عبد الدینار و تعیس عبد الدرہم, پیسوں کا, درہم اور دینار کا پجاری, اس کا ناک خاک آلود ہو جائے. تو پوچھا گیا کون ہے یہ پیسوں کا پجاری؟ کہا کہ یہ پیسوں کا پجاری یعنی جسے جب دیا جائے تو یہ خوش ہو جائے, نہ دیا جائے تو یہ ناراض ہو جائے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ جتنے جو پیسوں کی پوجا ہے, ان کی صبح سے لے کر رات تک ان کا مقصد جن کا پیسہ ہوتا ہے, زندگی پوری پیسے کے ارد گرد گھومتی ہے. تو جب اس کے ارد گرد گھومے گی تو آپ دین بھی اس چند پیسوں کی خاطر بیچ دیں گے, اور آپ کا بس مقصد یہ ہوگا پیسہ آنا چاہیے, حلال کا ہے حرام کا ہے اس سے مجھے کوئی فکر نہیں ہے. تو جب پیسہ مقصد بنا لیا جاتا ہے تو اصل جو مقصد ہے وہ بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب پیدا کیا نا تو ہمیں چوائس نہیں دی ہے کہ یہ تم اپنا کوئی بھی مقصد چاہے اپنا لو. ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. اللہ نے پیدا کیا اور بتا دیا یہ تمہارا مقصد ہے. اب تمہارا کرنے کا کام یہ کہ اس مقصد کے لیے پلاننگ کیسے کرتے ہو, یہ تمہارا کام ہے. ہمارے ذمہ پلاننگ ہے, مقصد کو چوز کرنا, آئیڈینٹیفائی کرنا ہمارے ذمہ نہیں. ہمیں اتنا مشکل میں نہیں ڈالا گیا. ایک موبائل فون مینوفیکچرر ہے, اور موبائل فون وہ بناتا ہے, وہ بتا دیتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے, کمیونیکیشن اس کا مقصد ہے.
اب میں اس موبائل فون کو رکھ کے اس کے اوپر کھانا کھانا شروع کر دیتا ہوں. کھا تو لوں گا میں, نوالا بھی منہ میں چلا جائے گا, لیکن فون جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ مقصد برباد ہو جائے گا, کمیونیکیشن نہیں ہو سکے گی. آپ پھر کھانے کھاتے رہیں گے ہر وقت اس پہ, آپ اس پہ بات چیت نہیں کر سکیں گے, سیدھی سی بات ہے. تو بات یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بنانے والا ہی بتایا گا نا کہ میرا مقصد کیا ہے, جب بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تیرا مقصد میری عبادت ہے, اس پر اگر تیری نظر رہے گی تو تیری دنیا بھی اچھی کر دوں گا, آخرت بھی اچھی کر دوں گا. اور اگر اس پر نظر نہیں رہے گی تو نہ تیری دنیا تجھے ملے گی نہ آخرت ملے گی, اور مقصد بھی ادا نہیں ہوگا. تو اب اگلی کلاس میں آپ نے یہ اپنے طور پر ایک لکھ لیں کہ یہ میری پلاننگ ہے, ٹھیک ہے, اپنے طور پر اپنے اپنے پاس لکھ لیں, اور مجھے آپ دکھائیے گا نہیں, ڈسکس کیجیے گا کہ میرا ایک مقصد ہے اور میری عمومی طور پر اس طرح کی پلاننگ ہے. پلاننگ کی ڈیٹیلز آپ اپنے ہاتھ تک رکھیے گا, لیکن عموماً کم از کم آپ نے کچھ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے سوچا اس مقصد اور پلاننگ کے بارے میں, وہ آپ مجھ سے ضرور ڈسکس کیجیے گا. میں آپ سب سے پوچھوں گا انشاءاللہ, سب نے آپ نے جو ہے وہ آدھا گھنٹہ لگائیں گے, لیکن کم از کم ہم سوچ تو سکیں گے. آج جو مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس سوچنے کے لیے ٹائم ہمیں دیا نہیں جاتا, یا ہم لیتے نہیں ہیں. مثال کے طور پر آفس سے فارغ ہوئے ہمارے پاس سینکڑوں چیزیں ہیں کرنے کو, ہم اپنے آپ کو کبھی فارغ دیکھ ہی نہیں سکتے. فیملی میں گئے, سوشل میڈیا ہے, فیس بک سے تھک گئے, انسٹاگرام پہ آ گئے, انسٹاگرام سے تھک گئے, ٹویٹر پہ آ گئے, ٹک ٹاک پر آ گئے, یہ فلاں, مطلب کوئی فارغ وقت ہے ہی نہیں کہ میں کچھ سوچ سکوں یار میں کر کیا رہا ہوں, میں کہاں جا رہا ہوں, میں نے کیا کرنا ہے, میں مر جاؤں گا, میں کیا جواب دوں گا اللہ کو. تو سوچنے سمجھنے کا ٹائم آج کل ہمارے پاس نہیں ہے. ٹرانسپورٹ میں کوئی گاڑی میں کوئی بائک میں آتا جاتا ہے تو وہ بھی سننے سنانے, یا کم از کم اس چیز میں لگا دیتا ہے کہ یار یہ آج تو میں نے یہ کام دینا تھا, آج تو میں نے باس کو یہ جواب دینا تھا, وہ یہ نہیں کیا, آج کیا ٹوپی کراؤں گا. اب یہی چیزیں آتے جاتے یہی چل رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ایک حد تک مقصد بن چکا ہے, اس کے بارے میں آپ دن رات سوچ رہے ہیں. اور اگر یہ پلاننگ مقصد بن چکی ہے تو اس کو کیسے ہم تھوڑا سا سائڈ لائن کریں کہ بھائی تیری باؤنڈری یہاں پر ہے تو یہیں پہ رہے, اس کے بیچ میں میرے اور میرے رب کے بیچ میں تم کوئی بھی نہیں آ سکتا. اور اس کے لیے مجھے ایک ٹائم سیٹ کرنا پڑے گا, ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ میں کیا کروں گا اس ٹائم میں, کہ یہ وہ ٹائم ہوگا کہ جہاں پہ میں اپنے رب سے بات کروں گا, میں اپنی پلاننگز اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کروں گا, اور میں اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کو اور تعلق کو مضبوط کروں گا. خواب اگر بلند ہیں, کرنا ہے کچھ آخرت کے لیے, یہ چھوٹی سی دنیا کی زندگی ہے, اگر اس میں کچھ مال حاصل کیا وہ آپ کو اتنا سیٹسفائی نہیں کر پائے گا. میں ابھی یہی بات کر رہا تھا کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس شخص نے دنیا کی زندگی دنیا کمانے میں لگا دی, آپ اس کی ریٹائرمنٹ کی زندگی دیکھیں, آپ کسی ایک کے پاس چلے جائیں اور دیکھ لیں کہ وہ بندہ ریٹائر ہونے کے بعد کیسا ہے. صرف آپ اس کو غور سے دیکھیں, وہ کیسی باتیں کرتا ہے, وہ کیا بولتا ہے, اس کے ایکسپریشنز کیا ہیں, صرف آپ دیکھیے گا ان کو موقع ملے تو, کہ جو ایک ریٹائرڈ بندہ ہے, جو کام کاج سے ریٹائر ہو چکا ہے, وہ کام کاج نہیں کر سکتا, اور اس نے دنیا کمانے میں اپنی زندگی کو صرف کر دیا. دین نام کی کوئی چیز نہیں, بس کبھی کبھار جمعہ کر لیا, دین کی کوئی چیز نہیں. تو اب اس کی زندگی کو دیکھیے گا, آپ کو اس پہ ترس آئے گا کہ یار اس نے دنیا کمانے کے بعد اس کو یہ ملا ہے, نہ اس کی اولاد اس کے پاس ہے, نہ اس کو سنتی ہے, نہ اس کو کوئی لفٹ کراتا ہے, اس کو ایک سوشلی کسی دوست ڈھونڈنے کے لیے پارک جانا پڑتا ہے یا کلب کی ممبرشپ لینی پڑتی ہے, وہاں پہ بھی عجیب قسم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ لائف میں نے گزارنی ہے. اور پھر اس کے برعکس آپ کسی جو دین سے جڑا ہوا شخص ہے, جس نے اپنی نوجوانی, اپنی پریکٹیکل لائف اللہ کے دین, علماء سے کنیکشن کے ساتھ گزاری ہے, آپ اس کی لائف سٹائل کو دیکھیں. کیا خیال ہے فرحان بھائی, کتنا فرق ہے؟ اور پھر آپ علماء کی زندگی بھی دیکھ لیں, وہ تو پھر ایک لیول ہے نا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سب عالم بن جائیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم ایک کنیکشن جو ہم اللہ تعالیٰ سے بلڈ کریں, ایک دینداری والی سوچ اور فکر آئے. تو ان لوگوں کی زندگی دیکھیں اس ریٹائرمنٹ, وہ بڑی سیٹسفائیڈ ہوتی ہے, بڑی سکون والی ہوتی ہے.
تو اگر میں نے یہ مطلب ایک المیہ ہے نا کہ میں ابھی اتنی بھاگ دوڑ کروں کمانے کے لیے، خرچ میں کنجوسی سے کروں، تھوڑا تھوڑا خرچ کروں اور سیونگز کرتا رہوں، اور پھر جب خرچ کرنے کی بات آئے تو بچوں کی شادی اور یہ ساری چیزیں آ جائیں، اور پھر جب اور مزید ہمیں خرچ کرنا ہو تو نہ ڈاکٹر اجازت دے رہا ہے نہ صحت اجازت دے رہی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی پیسہ کمانے میں لگا دی اور مطلب 50 سال کی زندگی کے بعد وہ علاج کراتے رہے، علاج کرانے میں انہوں نے پورا پیسہ خرچ کیا ہے. کتنے لوگوں کی ویلتھ ڈپلیٹ ہو گئی، ختم ہو گئی. میں ایسے شخص کو جانتا ہوں، حال میں ہی اس کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا 40 ایئرس کی ایج میں. اس نے جھوٹ حرام حلال کسی کو کچھ نہیں دیکھا، کوئی نماز کی کوئی فکر نہیں، بس لگا رہا. وہ 40 سال کی عمر میں آ کے اس کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا اور ہوا بھی لاسٹ اسٹیج پر. اب وہ کیمیوگرافی اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے اپنی پورا جو سیونگز تھی اس نے اپنی اس پہ لگا دی. نہ اس کو دنیا ملا نہ اس کو دین ملی. تو بات یہ ہے کہ آپ کی جو سیونگز ہے، آپ کی جو کمائی ہے، یا تو آپ کی اولاد خرچ کرے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، مالی مالی، میرا مال میرا. اس کا مال ہے کیا جو اس نے کھایا اور کھا کے ہضم کر لیا، پہن لیا اور پہن کے بوسیدہ کر دیا. اس کا مال تو یہ ہے کہ جو اس نے کنزیوم کیا ہے، باقی تو اس کے ورثاء کا مال ہے. تو یقیناً ہم دیکھیں کہ بھائی یہ بھاگ دوڑ میں کر کیوں رہا ہوں، کس چیز کے لیے کر رہا ہوں، کیا ہے وہ چیز جس کے لیے میں اتنی بھاگ دوڑ کروں. پیسے والا بھی ڈپریشن میں ہے، غریب بھی ڈپریشن میں ہے، دیندار ڈپریشن میں نہیں ہے. اس کی فکریں ہیں، امتحان ہے، لیکن اس امتحان میں اس کی سیٹسفیکشن. نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکریں تھیں، امت کی ایک سربراہی تھی، لیڈرشپ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول اور ریاست کے ہیڈ تھے، امت کا ذمہ تھا. اتنی فکر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جہاد، کفار، پھر اپنی فیملی لائف، 9 وائفز، کتنی فکریں تھی. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مطمئن اور سیٹسفائیڈ انسان کوئی نہیں تھا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جو ہے وہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے درخت کے نیچے، ایک مشرک آ گیا اور تلوار آپ کے منہ پہ رکھ دی اور پوچھا کہ آپ اے محمد تجھے اب مجھ سے کون بچائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلڈ، ریلیکس، اللہ بچائے گا. کیا لائف، یہ لائف ہے. ہم تو چھوٹی مہنگائی اور ان چیزوں کو دیکھ کے او کیا ہو گیا یہ تو، او بھائی، یا مثال کے طور پر میری اگلے سال پروموشن نہیں ہوئی، او بھائی یہ تو میری تو زندگی گئی، میں تو برباد ہو گیا، میں تو یہ ہو گیا، میں تو وہ ہو گیا، یا میں جو سیلری ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ نہیں مل رہی. یار چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم کیا ہو جاتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ جو ایک دین سے جڑا ہوا شخص ہوتا ہے، جو جس کا مقصد حیات یہ ہوتا ہے، وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کام، چلڈ اور ریلیکس ہوتا ہے. اب لیکن تلوار منہ پہ رکھ دی آپ سمجھ کے اللہ بچائے گا. اب کیا ہوا، اس بندے کے ہاتھ کپ کپانے لگے، تلوار گر گئی، اللہ کا نام لیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور اس کے منہ پہ رکھ دی. اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. تو اصل بات یقین پیدا کریں، رب سے تعلق پیدا کریں، ذرا سوچیں سمجھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، میرے مقاصد کیا ہیں، میں مقصد میرا اگر یہ نہیں ہے تو میں کیسے بناؤں. سوچیں، یہ ہوم ورک ہے انشاءاللہ آپ کا، ٹھیک ہے. پھر ڈسکس کیجیے گا کہ یہ میرا مقصد ہے، یہ میں نے بنایا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں اپنی زندگی میں، اور میرا مقصد جو ہے اگر آخرت سے بنیادی آخرت فوکس نہیں ہے تو میں اس کو آخرت فوکس بناؤں. اور پھر یہ ساری پلاننگز ہیں، میں کس طریقے سے اس کو اور مقصد کو علیحدہ علیحدہ رکھوں کہ میری غمی اور خوشی کا معیار یہ پلاننگ بن جائے. میری غمی اور خوشی کا معیار یہ بن جائے کہ اگر مجھے تھوڑی سی آرگنائزیشن میں پرابلمز آ رہی ہیں، یا میری پریکٹیکل لائف میں پرابلمز آ رہی ہیں، یا میرے خرچے پورے نہیں ہو رہے، یا میری سیلری اتنی نہیں ہے، یا یہ یا وہ، یا باس نے ڈانٹ دیا، یا میرے کولیگ نے میرے ساتھ برا سلوک کر دیا، یہ ہو گیا، یا یہ مجھ سے پہلے، یہ میرے بعد میں آیا تھا، یہ جلدی آگے چلا گیا، میں وہیں پہ رہ گیا، اس کی پروموشن جلدی، یہ سارے مسائل سے تو پریکٹیکل لائف کا حصہ ہے. اگر میں بہت زیادہ ان چیزوں کو سر پر حاوی کر رہا ہوں تو میں نے کیا کرنا ہے کہ میرا مقصد، میں اس کو کیسے بناؤں، اس کو مقصد سے علیحدہ کیسے کروں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس پلاننگ کو بہت زیادہ سر پہ حاوی کر رہا ہوں تو میں نے اس کو مقصد بنایا ہوا ہے. اگر
اس کو مقصد نہیں بنائیں گے تو چلڈ ریلیکس اور کام رہیں گے، ورنہ پھر پریشانی، ڈپریشن اور لونلینس اور اکیلے پن میں ہی زندگی گزاریں گے، نہ مقصد حاصل ہوگا نہ پلاننگ ہو پائے گی. ٹھیک ہے، یہیں پہ ہم اس کو روکتے ہیں، باقی نماز کا ٹائم ہے. اگلے دفعہ جو ہے وہ آپ نے ذرا ہمیں بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ڈسکشن میں ابھی تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ نے کرنا کیا ہے، تو پھر اگلی دفعہ انشاءاللہ تھوڑی سی ڈسکشن ہوگی اس مسئلے پہ.